آپ کو لیے چلتے ہیں ہب، جہاں پر سابق صدر آصف علی زرداری اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ اسی نظریے کے طور پہ ہم نے 18th امینڈمنٹ کی تھی، حالانکہ آج تک تاریخ میں کوئی بھی آپ کو میں نہیں سمجھتا ہوں ایسا پریزیڈنٹ ملا ہوگا جس نے والنٹرلی سرنڈر کیا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کہ پاور لیے جائیں، ایک ہوتا ہے والنٹیئر سرنڈر۔ تو میں نے والنٹرلی سرنڈر کیا پارلیمنٹ کو، اور اس لیے کیا کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو، پروونسز مضبوط ہو، تاکہ فیڈریشن مضبوط ہو۔ اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ پاکستان کو مضبوط کرنا۔ تو کچھ دوستوں کی چھوٹی سوچ پہ، کم عقلی پہ ہمارے ملک کی کچھ بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑے ایشوز ہو جاتے ہیں، جو پھر جسے کہتے ہیں صدیاں لگتی ہیں ان کو گھاؤں کو بھرنے کے لیے۔ تو یہ ہمارے 5 سال میں ہم نے گاؤں کو بھرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے اوپر ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بھی ضرورت ہے۔ ابھی ان کا دل جو ہے وہ بھی دکھی ہے، ابھی تک بلوچستان کے زخم جو ہیں وہ دھلے نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو، ہمیں اور پورے پاکستان کو بلوچستان کے پرابلمس کو مل کے سالو کرنا چاہیے۔ سوری، میں آپ کی آواز نہیں آئی۔ میں نے تو کبھی سیتر کا بھی شکار نہیں کیا میرے بھائی، تو شیر کی شکار کی بات کرتا ہے، سمجھے؟ یہ تو دوستوں کی سوچ ہے، میں تو دعا پہ آیا ہوں۔ صدر صاحب، آپ آئے ہو یقیناً ایک تعزیتی دورے پر یہاں آئے ہو، لیکن چونکہ آپ سابق صدر بھی رہے اور پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، تو کیا آپ کی آمد سے جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ 1 سال کے بعد میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو کیا آپ نئی صف بندیوں کے حوالے سے بھی کچھ آئے ہیں؟ اور آپ یقیناً آپ چاہیں گے کہ جس طرح بلوچستان آپ نے جہاں چھوڑا تھا اور بلوچستان وہی کرائے، تو نئے بلوچستان کو نئے سفر کے آغاز کے لیے تو آپ نئی صف بندی کرنے آئے ہیں بلوچستان میں؟ آپ کے یہاں کوئی پرسے پہ آتا ہے تو اخباروں کی بات کرتا ہے یا نیوز کی بات کی جاتی ہے؟ مجھے آپ بتا دیں۔ تو اگر ان کے پاس میں پرسے پہ آیا ہوں تو کیا میں ان سے سیاست کے اوپر بات کروں گا؟ اسپیشلی جب مجھے پتا ہے، اور میں ان کو رسپیکٹ کرتا ہوں، بھائی ایک دوسری پارٹی میں ہیں وہ اپنی جگہ پہ، مگر ہمارے بلوچ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارا واسطہ ہے، 3 پشتوں سے ہمارے واسطے ہیں دوستوں سے۔ تو یہ سیاست کا دن نہیں ہے، یہ ہمارا ان کے ساتھ افسوس میں آئے ہیں، افسوس کا دن ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہر چیز جو ہے انسان کو وقت پہ آزمائش پہ آزمایا جاتا ہے۔ کچھ دوست آزمائے جاتے ہیں مصیبت میں، کچھ دوست آزمائے جاتے ہیں پاور میں، تو وہ پاور میں جو ہے نا وابلنگ کر گئے ہیں، تو اب بڑا مشکل ہے پولیٹیکل پارٹی، اور یہ ایسے بھی میرا ڈیسیشن نہیں ہے پارٹی میں لینا نہیں لینا، پارٹی میں ٹکٹ دینا یہ ایک بورڈ کا ڈیسیشن ہوتا ہے، اور سی بیٹھتی ہے، یہ سنگولرلی میرا ڈیسیشن نہیں ہوتا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میاں صاحب کی حکومت جو ہے، جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں تو وہ بڑی چھوٹی سوچ رکھتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ انٹرنیشنل فورسز کو، دنیا کی طاقتوں کو رجوع کیا جائے ایشوز میں، اور بغیر دنیا کی طاقتوں کے رجوع کیے ہوئے یہ ایشو سالو نہیں ہوتا۔ یہ سمجھنا کہ انڈیا افغانستان میں نہیں ہے، یہ تو میرا خیال ہے اب فورگون ٹروتھ ہے۔
لوگوں کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, بچے بچے کو پتہ ہے کہ انڈیا ضرور انوالوڈ ہے افغانستان میں, ورنہ وہاں سے اتنی بڑی انسرجنسی ہمارے خلاف نہیں کرائی جا سکتی. اب سوال یہ ہے کہ افغانوں کو رجوع کرنا یا انٹرنیشنل فورسز کو اس طرف رجوع کروانا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی حکومت کا فیلئر ہے کہ جو آج تک فارن منسٹر ہی نہیں ہے تو وہ پوسٹ آفس ہی نہیں ہے, تو آپ خط کیسے ڈالو گے؟ مطلب کہ جس کا 4 سال میں فارن منسٹر نہ رہا ہو, اس حکومت کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ دیکھنے جائیں گے فائنل جو لاہور میں ہونے جا رہا ہے, کہ آپ فائنل دیکھنے جائیں گے لاہور؟ بیٹا کرکٹ میری فیوریٹ گیم نہیں ہے. سر یہ بتا دیں کہ مربت جو ہے اس کے حوالے سے خبر آئی کہ آپ کو پیپلز پارٹی میں شمولیت ہوئی ہے, لیکن پھر یہ بھی خبر آئی کہ کچھ جمہوریت سے مخالفت ہوئی, خاص طور پر آپ کے ساتھ جاتے کی طرف سے. کیا معاملہ رہا ہے عرفان اللہ مربت سے ہمارا واسطہ ہے. عرفان اللہ مربت ضرور کراچی میں رہتے ہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے, پہلے ایک دفعہ ہماری پارٹی میں بھی رہے ہیں تو ملاقات ہوئی تھی. ابھی پارٹی میں آنے کی یا نہ آنے کی بات تک بات نہیں پہنچی, تو کچھ دوستوں نے ایک افواہ پھیلا کے اور جسے کہتے ہیں نا ٹویٹر بریگیڈ کو, وہ ایکٹیو کر دیا, تو یہ ہوتا رہتا ہے. فیصلہ جو ہے وفاق حکومت کا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ عمران خان اس کو ایک احمقانہ فیصلہ قرار دے چکے ہیں. دیکھیں نا, PSL آئی تھنک میاں صاحب یا جو بھی اس کے آتھر ہیں, وہ ایک پبلک شو کرنا چاہتے ہیں کہ جی پنجاب کتنا پیسفل ہے. تو میری نظر میں تو اٹ از اے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن, سیکورٹی رسک ضرور ہے. ہم نے APC منگائی ہے, APC میں سب پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ کے کنسنسس ڈیسیشن اس میں ہم لیں گے. میں سمجھتا ہوں مردم شماری پہ بھی ہمیں سب پولیٹیکل فورسز کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا, اس لیے کہ بہت سے ہمارے یہاں دوسرے ملکوں کے دوست آئے ہوئے ہیں جو کہ لوکلز کو ان ایکسیپٹیبل ہیں, اور ویسے بھی پاپولیشن کوئی ملک بھی نہیں چاہے گا. آپ سوچیں کہ یورپینز کو برٹن جو ہے وہ نہیں آنے دے رہا, تو آپ بات کر رہے ہیں کہ نہ صرف ان کی کانسٹیٹوئنسیز کو چینج کرنے کے لیے, آپ بات کر رہے ہیں کہ پوری ایک قومیت چینج ہو جائے گی, بلوچی کسٹم چینج ہو جائے گا, بلوچ مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا, بلوچوں کا کلچر چینج ہو جائے گا. اگر میں بنگال سے امیگریشن شروع کروا دوں تو آپ سوچیں کہ 50 لاکھ بنگالی آتے ہوئے دیر نہیں کریں گے, تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر بنگالی بیٹھ جائیں گے آ کے بلوچستان میں. آخری سوال آخری بس. آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ویسے. آخری سوال. شاہ سنجانی سے یہ بتائے گا کہ آج آپ آئے 10 سال کے بعد, جب پہلے دن بھٹو صاحب آئے تھے 2000 سال کے بعد, 2000 سال کے بعد آپ 10 سال کے بعد آج بلوچستان پہنچے 2017 میں. یہ بتائیے کہ اتنا بڑا سیاسی امتیاز بننے جا رہا ہے, کیا پیپلز پارٹی آئندہ الیکشن میں اپنے مقام میں بلوچستان اور سندھ میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ امید تو یہی ہے, انشاءاللہ ہو جائے گی. سابق صدر آصف علی زرداری